بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ہمارے ہاں دنیا میں، ہماری زندگی میں بہترین آدمی ہونے کے معیار مختلف ہیں۔ کسی کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، پیسے والا ہے، سیٹھ ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ کسی کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی اچھے عہدے پر ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے یا ویسے ملازم ہے، وہ اچھا آدمی ہے۔ کسی کے ہاں کچھ ہے، کسی کے ہاں کچھ، لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فرمایا بہترین آدمی کون ہے؟ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور پھر اس کو سکھاتا ہے، یہ ہے سب سے بہترین آدمی۔ یعنی اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھنے میں یا اس کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے فتنے ہیں، کتنے مصائب اور مشکلات ہیں جو اللہ ان کی برکت سے امت سے ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ ہر بندہ، ہم میں سے ہر مسلمان قرآن پاک کا طالب علم ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھ رکھا تو اس کو پڑھنے کی نیت کرے اور پڑھنا شروع کر دے۔ اگر ناظرہ پڑھ رکھا ہے مگر اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اہتمام شروع کرنا چاہیے۔ کسی بھی اچھے آدمی سے جو قرآن پاک اس سے زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے، اس سے قرآن پاک کی اچھے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی اس کو ابتدا کر دینی چاہیے۔ پھر اگر ناظرہ پڑھ چکا ہے تو حفظ کا اگر اللہ شوق عطا فرمائے تو حفظ کر لینا چاہیے اس کو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور اللہ نے کامیابی دی اور قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نا کہ جیسے کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، یعنی کوئی عمر نہیں کہ بچہ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے اور بڑا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ہی قرآن پاک جو کہ اللہ کا کلام ہے، جیسے کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں تو اللہ کا کلام پڑھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کسی بھی درجے میں ہو، قرآن پاک کے ساتھ ہمیں ایک شغف ہمارا رہنا چاہیے، ہم مرتے دم تک قرآن پاک کے طالب علم ہوں۔ پھر اگر حفظ ہو گیا ہے، ناظرہ ہو گیا ہے، تجوید ہو گئی ہے تو پھر قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں کوشش اور فکر شروع کر دینی چاہیے۔ اس کا ترجمہ آتا ہو، اس کا مفہوم آتا ہو، اس کا مطلب آتا ہو، پھر وہ ہماری زندگی میں آتا ہو، تو اس طرح سے ساری زندگی قرآن پاک کے ہم طالب علم بن کر گزارتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم، کیونکہ جس بندے کے دل میں، سینے میں قرآن پاک کا ایک حرف بھی محفوظ ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر خود نہیں پڑھ رہے، خود موقع نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت ہم کر لیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر اس سے بھی آخری درجہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کریں بس۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جتنا ثواب پڑھنے والوں کو مل رہا، پڑھانے والوں کو مل رہا، اتنا ہی ثواب ان کے ایک لقمے کی خدمت کرنے والے اور ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے سب ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ المرء مع من احب، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری محبت کی نگاہیں کہاں پڑتی ہیں اور ہم کن کے ساتھ اپنا حشر کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان میں، ہندوستان پاکستان یہ دونوں خطے ایسے ہیں کہ جہاں قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا بہت بڑا ماحول ہے۔ یہ اس وبا کی وجہ سے جہاں ہماری دنیا کا نقصان ہوا ہے، وہاں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کتنے مکاتب دینیہ، کتنے مدارس قرآنیہ جس کے اندر صبح و شام کتنے قرآن پاک تلاوت ہوتی تھی،
بچے جو ہیں معصوم بچے تلاوت کلام پاک میں کتنے قرآن پاک ختم ہو رہے تھے، کتنا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی اس وجہ سے ہمارے ہاں سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور آفت سے ہم پوری امت مسلمہ کو نکالے اور جلد از جلد نکال دے، اور جو بھی اس میں شرور اور فتن ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر ٹخنے ڈھکے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ہر وقت ننگے رکھے، چاہے نماز ہو یا نماز سے باہر کا وقت ہو، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، شدید ضرورت کے ٹخنے ڈھانپنا یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن نماز میں پھر اس کا اہتمام ذرا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا جاؤ بھائی وضو کر کے اور نماز دوبارہ پڑھو، اور پھر جب وہ واپس آئے تو پھر آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو آپ نے ٹخنے ڈھانک رکھے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے، تو نماز کی حالت میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو شلوار آدمی نے پہن رکھی ہے تو وہ تو اوپر سے اس کو اڑیس لے گا یا اس کو کھینچ لے گا تو ٹخنے ننگے ہو جائیں گے، تہبند ہے وہ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے تو اس صورت میں بعض دفعہ اوپر سے کھینچنے سے کام نہیں بنتا، وہ پھر نیچے سے اس کو فولڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ اندر کی جانب فولڈ کر لے تاکہ دکھنے میں برا نہ لگے، لیکن اگر اندر کی جانب فولڈ نہیں ہو سکتا تو بہرحال آخری درجہ پھر یہ ہے کہ اس کو باہر کی جانب ہی فولڈ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ ایسا کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ٹخنے ڈھانکنے کے مقابلے میں یہ کمتر ہے، یہ چھوٹی برائی ہے۔ ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے، اس میں تو فرمایا نماز قبول بھی نہیں ہوتی، اس میں کراہت ہے۔ تو جب دو مصیبتوں میں آدمی پھنس جائے تو پھر چھوٹی کو لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔